درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مکان کے اندر داخل ہونے سے پہلے اجازت لینے کا بیان آپ لوگ سماعت کر رہے تھے، اور اسی کے متعلق کچھ مسائل فقہیہ صاحب کتاب نقل فرماتے ہوئے فرماتے ہیں، جب کوئی شخص دوسرے کے مکان پر جائے تو پہلے اندر آنے کی اجازت حاصل کرے، پھر جب اندر جائے تو پہلے سلام کرے، اس کے بعد بات چیت شروع کرے، اور اگر جس کے پاس گیا ہے وہ باہر ہے تو اجازت کی ضرورت نہیں، سلام کرے اس کے بعد کلام شروع کرے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کے دروازے پہ گیا، آپ اتفاق سے باہر ہی کھڑے ہوئے، تو میں جاؤں سلام کروں اور اس کے بعد جو کہنا ہے کہوں، اگر وہ لے جانا چاہے گا تو اندر لے جائے گا، اور اگر آپ باہر نہیں ہیں تو پہلے اجازت طلب کروں، پھر اندر جاؤں، اور پھر سلام دعا کر کے اس کے بعد ہی کلام کرنا چاہیے۔ کسی کے دروازے پر جا کر آواز دی، اس نے کہا کون، تو اس کے جواب میں یہ نہ کہے، میں یہ نہ کہے۔ بعض لوگ جو ہیں ایسے کرتے ہیں، کون، میں ہوں۔ ارے بھائی کون میں ہوں؟ ہر انسان تو میں ہے، اسے کیسے پتہ لگے گا آخر کہ آپ کون ہیں؟ تو یہ کوئی جواب نہیں ہے، جو وہ معلوم کرنا چاہتا ہے وہ جواب نہیں ہے، وہ سمجھ رہے ہیں؟ جیسا کہ بہت سے لوگ میں کہہ کر جواب دیتے ہیں، اس جواب کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا، بلکہ جواب میں اپنا نام ذکر کرے، کیونکہ میں کا لفظ تو ہر شخص اپنے کو کہہ سکتا ہے۔ یہ جواب ہی کب ہوا؟ تو اگر کسی کے دروازے پہ گئے ہیں تو وہاں اپنا نام بتائیں، میں فلاں ہوں، تاکہ وہ سمجھ جائے اور اسی حساب سے وہ اندر آنے یا نہ آنے کی اجازت آپ کو دے سکے۔ اگر تم نے اجازت مانگی اور صاحب خانہ نے اجازت نہ دی تو اس سے ناراض نہ ہو، اپنے دل میں کدورت نہ لاؤ، خوشی خوشی وہاں سے واپس آؤ۔ ہو سکتا ہے اس کو اس وقت تم سے ملنے کی فرصت نہ ہو، کسی ضروری کام میں مشغول ہو۔ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مصروف ہے، وہ اس وقت ملاقات نہیں کر سکتا، تو اس نے کہہ دیا بھئی آدھے گھنٹے بعد ملاقات کر لینا، یا تھوڑی دیر میں آ جانا، یا میں بعد میں آپ سے ملاقات کر لوں گا۔ تو یہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ ناراض ہو گئے، صاحب میں دروازے پہ آئے انہوں نے واپس کر دیا۔ یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مصروف ہو، تو اس میں برا ماننے کی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ اگر ایسے مکان میں جانا ہو کہ اس میں کوئی نہ ہو تو یہ کہو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ویسے تو گھر والوں کو سلام کرنا چاہیے، اور خالی مکان ہے جس میں آپ داخل ہو رہے ہیں تو پھر کیا کہنا چاہیے؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ تو سب کو یاد ہوگا، ارے التحیات ہی کا تو ایک ٹکڑا ہے، یہ التحیات سب پڑھتے ہیں، یہی کہنا چاہیے۔ فرشتے اس سلام کا جواب دیں گے، یا اس طرح کہے السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح مبارک مسلمانوں کے گھروں میں تشریف فرما ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر خالی گھر میں داخل ہوں تو السلام علیکہ ایھا النبی کہہ سکتے ہیں، یا پھر السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہہ سکتے ہیں، اس کا جواب فرشتے دیں گے۔ اور اگر السلام علیکہ ایھا النبی کہا تو انشاءاللہ سرکار کی روح مبارک ہمیں جواب اس کا ضرور دے گی۔ آنے والے نے سلام نہیں کیا اور بات چیت شروع کر دی تو اسے اختیار ہے کہ اس کی بات کا جواب نہ دے۔ آپ آئے اور آنے کے بعد مجھ سے ڈائریکٹ کچھ کہنے لگے تو مجھے اختیار ہے میں خاموش بیٹھا رہوں، آپ کی بات کا کوئی جواب نہ دوں، کیونکہ یہ حق تھا جو آیا ہے وہ آ کر کے پہلے سلام کرے، اس کے بعد اپنی بات شروع کرے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سلام سے قبل یعنی پہلے کلام کیا اس کی بات کا جواب نہ دو، تو اگر آپ چاہیں تو جواب دے دیں اور چاہیں تو خاموش بھی رہ سکتے ہیں۔ آنے کے وقت بھی سلام کرے اور جاتے وقت بھی، یہاں تک کہ دونوں کے درمیان میں اگر دیوار یا درخت حائل ہو جائے جب بھی سلام کرے۔ مثال کے طور پہ ہم نے نماز پڑھی، درس میں بیٹھنے کے بعد مصافحہ کر کے ہم لوگ گئے، ایک دوسرے کو سلام کر لیا، اب ہم گئے، کچھ ادھر سے گئے کچھ ادھر سے گئے، اب ادھر سے جانے والا جو ہے ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا،
یا ادھر سے جانے والا ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، اتفاق سے وہ دوسرے دروازے پہ پھر مل گیا، تو بلا شبہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں السلام علیکم، کیونکہ بیچ میں دیوار حائل ہو گئی، مکان حائل ہو گیا، کوئی ایسی چیز جس سے وہ چھپ گیا اور دوبارہ ملاقات ہوئی تو پھر سے سلام کہنا چاہیے۔ یہی ہماری شریعت کا طریقہ ہے اور دین کی، ہمارے اسلام کی جو ہے تعلیمات ہیں ہمارے لیے۔ سلام کو آپس میں عام کرنا چاہیے اور اس میں بڑے چھوٹے کی کوئی قید نہیں ہوتی ہے، جس کا موقع لگے وہ سلام کر لے۔ اور ایک بات اور میں آپ کو آج بتاؤں، بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ دوسرے کے سلام کے ہی منتظر رہتے ہیں کہ صاحب یہ مجھے کرے گا، تو ضروری نہیں ہے وہی آپ کو کرے۔ ہاں یہ ضرور ہے جنہیں اللہ نے فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، جو دینی اعتبار سے کوئی مرتبہ کوئی رتبہ رکھتا ہے، تو اس کو آپ پہل کریں سلام کرنے میں، سمجھ رہے ہیں، اس کو پہل کریں، اس کے عزت و احترام کے اعتبار سے بھی، اور اس کا موقع لگے تو وہ آپ کو سلام کر لے۔ مگر ہر آدمی اس لائق تو بنے کہ اسے سلام کیا جائے۔ بعض لوگ جو ہے نماز کے وقت ہم دیکھتے ہیں دکانوں پہ بیٹھے رہتے ہیں، گپے لڑا رہے ہیں، چغلیاں غیبتیں کر رہے ہیں، اور ان کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ ادھر سے کوئی داڑھی والا، کوئی نمازی نکلے، امام صاحب نکلے، مؤذن صاحب نکلے، فلاں صاحب وہ ہمیں سلام کر کے جائے۔ ارے پہلے اس لائق تو بن جاؤ کہ تمہیں سلام کیا جائے۔ تم نماز چھوڑ کے غیبت اور چغلی میں مصروف ہو، تمہیں کون سلام کرے گا؟ سمجھ رہے ہیں؟ تم اس لائق بنو کہ لوگ خود تمہیں سلام کریں، خواہش مت کرو۔ یہ خواہش کبھی نہیں کرنا چاہیے کوئی ہماری عزت کرے، بلکہ اس لائق بنو کہ تاکہ لوگ خود بخود آپ کی عزت کریں۔ اور یہی عزت حقیقت میں عزت ہے، اور عزت و ذلت سب اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے عطا نہیں کرتا ہے۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ ہم نے جو پڑھا سنا اس میں